بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے خون کا نکلنا۔ اگر بلغم یا ناک کے رینٹ میں تھوڑا بہت جمع ہوا خون اگر باہر آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر بہنے والا خون نکلے یا جمع ہوا خون منہ بھر کر نکلے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی، لہذا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو کوئی زخم ہو اور اس زخم سے کیڑا اس طرح باہر نکل آئے کہ اس پر نجاست یعنی خون یا پیپ وغیرہ کا اثر نہ ہو تو صرف زخم کے اندر سے کیڑا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کے ساتھ گندگی خون پیپ وغیرہ نہ نکلے۔ بواسیر کے مسے۔ اگر کانچ یا بواسیر کے مسے واضح طور پر باہر آ جائیں اور ان میں نجاست ظاہر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مذی اور ودی کا خروج۔ مذی شہوت کے وقت پیشاب کے راستے سے نکلنے والا ایک لیس دار یعنی چکنا پانی، اور ودی پیشاب کے بعد نکلنے والا سفید مادہ، ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر غسل واجب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو اس کا عذر ہوتا ہے، پیشاب کے ساتھ کچھ سفید قطرے نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے غسل نہیں ٹوٹے گا، صرف اگر وضو سے فارغ ہو گئے تھے، آپ نے وضو کر لیا تھا، اس کے بعد اگر کچھ ایسے قطرے نکلیں تو اس سے صرف وضو ٹوٹے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا مگر اس گندگی کو صاف کرنے کے بعد۔ گرمی دانے اگر پھوٹ جائیں۔ گرمی کے موسم میں بدن پر جو باریک باریک دانے نکل آتے ہیں، اگر پھوٹنے کے بعد ان کا پانی خود نہ بہے بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل جائے تو اس پانی کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خود بخود وہ پھنسی وغیرہ پھوٹنے کے بعد پانی بہہ پڑے تو اب وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں بہہ رہا ہے۔ کیا اپنا ننگا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا مکمل برہنہ ہو جانے سے، جیسے کبھی اپنے گھر میں کمرے میں وضو بنا کر آئے اور کپڑے بدلنے لگے، تو ایسی صورت میں اگر سطر کی جگہ کھل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں ننگے بدن کو دیکھ کر وضو ٹوٹنے کی بات جو مشہور ہے وہ غلط ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر قے جو کہ ناقض وضو ہیں، اس کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ اگر ایک وقت میں کھانے یا خون وغیرہ کی منہ بھر کر قے ہو یا ایک ہی دفعہ کی متلی کے برقرار رہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی کر کے کئی مرتبہ قے ہو کر اتنی مقدار ہو جائے جو منہ بھرنے کے بقدر ہو تو اتنی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منہ بھرنے کی مقدار قے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ منہ بھرا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ قے جب آئے تو آدمی کا منہ کنٹرول نہ ہو سکے، روکنا ممکن نہ ہو سکے، تو اسے کہتے ہیں منہ بھر کر قے کرنا۔ اور اگر آدمی منہ کنٹرول کر لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی منہ میں جگہ خالی ہے۔ ناقض وضو میں سے ایک چیز سونا، نیند بھی ہے۔ اگر آدمی اس طرح سو جائے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اور روکنے کی قوت ختم ہو جائے، تو جیسے مثلا لیٹ کر سوئے، تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔
اگر بیٹھے بیٹھے دیوار یا تکیا یا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس طرح بے خبر سو گیا کہ اگر وہ سہارا ہٹا دیا جائے جس کو ٹیک لگایا ہوا ہے تو گر پڑے، تو ایسی اگر نیند ٹیک لگا کر بھی آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن متاخرین فقہا نے ایسی صورت میں احتیاطاً وضو ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے، اور اگر ایسی بے خبری کی نیند نہیں ہے، صرف ہلکی پھلکی ٹیک لگا کر نیند آئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں گہری نیند اگر سوئے ہیں ٹیک لگا کر تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔